سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رفقہ علیہ السلام زوجہ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی کا نام تورات اور تاریخ کی دوسری کتابوں میں بالاتفاق رفقہ لکھا ہے، لیکن علامہ مسعودی نے اپنی مشہور تاریخ مروج الذہب اور معاون الجوہر یعنی تاریخ مسعودی میں ان کا نام یومہا بنت بتوئل لکھا ہے، مگر اول ذکر ہی سے صحیح معلوم ہوتا ہے۔ رفقہ ایک نہایت حسین و جمیل اور نیک سیرت بیوی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی رشتے میں بہن اور ان کی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام کے بھائی بتوئل کی بیٹی تھیں۔ ان کی وادی کا نام ملکہ تھا، ملکہ نحور کی بیوی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھاوج تھیں۔ بتوئل کا خاندان اس وقت جبران میں رہتا تھا جبکہ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر ہوتے ہوئے قط میں چلے آئے تھے، اور جو لوگ بابل سے ان کے ساتھ آئے تھے ان سب کو جبران ہی میں چھوڑ کر آپ بیر صبا آ گئے تھے۔ رفقہ حیران ہی میں پیدا ہوئیں اور وہیں بڑھیں، وہیں سادہ زندگی بسر کرتی تھیں۔ حسن و جمال کے ساتھ سلیقہ شعار، جس قدر یہ خوبصورت تھیں اسی قدر نیک دل، بھولی بھالی، خوش مزاج، تمیزدار اور سلیقہ شعار بھی تھیں۔ ماں باپ، بھائی اور گھر کے خدمتگار ملازم سب ایسی محبت رکھتے تھے جیسی ایک شریف بیٹی سے گھر کے بڑے بوڑھوں کو ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی خوش مزاجی، پیاری باتوں سے تمام بستی کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ نمایاں اوصاف، بچپن سے جوانی تک جو سادگی کی ادائیں ان سے نمایاں ہوئیں وہ ہر وقت دلکشی کی تاثیر کر رکھتی تھیں، ایسی دلکشی جیسی ایک پیاری لڑکی سے اس کے عزیز پیاروں کو ہوتی ہے، اور ان کی ذات سے ماں باپ، بھائی سب کو آرام تھا۔ مویشی، خدمتگار، آنے جانے والے مہمان، غز سب کی خدمت گزاری اور خبرگیری کے فرائض یہ انجام دیتی تھی۔ ایسی صورت میں جو گرویدی ان سے ہو سکتی تھی وہ ظاہر ہے۔ آخر یہی باتیں ان کے ترک وطن اور ایک نبی کی پیاری بہو، ایک نبی کی پیاری دلہن بننے کا سبب بنیں۔ شادی کے لیے انتخاب، جب حضرت اسحاق علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تھے، تو انہوں نے ایک معتبر نوکر کو جو ان کا قدیم کارکن اور سب کاروبار کا مختار تھا، ارام النہرین ہیران کی طرف بھیجا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے ایسی لڑکی تلاش کرے جو خوبصورت، نیک سیرت، دونوں لحاظ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی بننے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور فرمایا کہ تو میرے وطن اور خاندان کی کوئی لڑکی انتخاب کر کے لا، لیکن تجھے خدا کی قسم کنعانیوں میں جن میں رہتا ہوں ہرگز بیان نہ کرنا۔ اس نے عرض کیا کہ اگر لڑکی والے بیٹی کو بھیجنے پر راضی نہ ہوئے تو کیا حضرت اسحاق علیہ السلام کو میں وہاں لے جاؤں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خبردار، ہرگز نہیں۔ چنانچہ غلام بہت سا مال دولت اور 10 اونٹ لے کر بڑی شاعری شوکت سے منزل مقصود کی طرف روانہ ہو کر راستے میں مناسب مقامات پر ٹھہرتا ہوا آخر ارحم النہرین پہنچا۔ بستی تھوڑی دور پر ایک چشمہ تھا جہاں سے سب جانوروں کو پانی پلاتے اور گھر کی ضرورت کے لیے بھر کر لے جاتے تھے۔ یہ دولت مند مسافر یہاں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے، یہاں کے رہنے والوں سے کیسے ملوں اور اپنی کامیابی کی کون سی راہ نکالوں۔ اس کے دل میں 20 تدبیریں اور خیالات آتے مگر بے نتیجے ثابت ہو کر نکل جاتے۔ تھوڑی دیر میں شہر کی لڑکیاں وہاں جانوروں کو پانی پلانے اور گھر لے جانے کے لیے آئیں۔ یہ دیکھ کر اس نے خود بخود یہ تدبیر سوچی کہ میں یہیں کھڑا رہوں، جو لڑکیاں کنویں پر آتی ہیں ان میں ہر ایک سے میں کہوں گا اپنا برتن بھر کر مجھے بھی پانی پلائیے۔ اس کے جواب میں وہ کہیں آپ بھی پئیں اور آپ کے اونٹ بھی۔ اس سے میں سمجھ لوں گا کہ یہی وہ لڑکی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی بننے کے لیے انتخاب کیا ہے۔ رفقہ سے ملاقات، غلام ابھی اسی سوچ میں تھا کہ رفقہ اپنا گھڑا کاندھے پر رکھے ہوئے ایک ادائے خاص کے ساتھ ادھر ہی آ رہی تھیں۔ رفقہ نوجوان، دوشیزہ، رانا اور وجیہہ خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے بشرے سے کچھ شرافت و عظمت کے آثار بھی نمایاں تھے۔ صورت کا حسین، سیرت کی خوبی کو بھی ظاہر کر رہا تھا۔ یہ غور سے دیکھتا رہا جب وہ چشمے میں اتری اور اپنا گھڑا بھر کر اوپر آئیں اور گھڑا کاندھے پر رکھ کر جانے لگیں تو یہ بھی جلدی سے قدم بڑھا کر قریب پہنچا اور کہا کیا آپ اپنے گھڑے سے تھوڑا پانی مجھے بھی پلا سکیں گی؟ میں ایک تھکا ماندہ مسافر دور سے چلا آ رہا ہوں، نہ میرے پاس کوئی برتن ہے نہ یہاں کوئی جان پہچان کا آدمی۔ یہ سن کر رفقہ کو ترس آ گیا، اس کے اخلاقی جذبات میں ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے نہایت خندہ پیشانی اور نرمی سے کہا آئیے جناب،
پیجیے، اور یہ کہہ کر فوراً اپنا گھڑا کاندھے سے اتار کر ہاتھ میں لیا اور بڑے خلوص سے پانی پلایا۔ جب وہ جی بھر کے پی چکا تو رفقہ بولی، اب آپ اپنے اونٹ کو بھی پانی پلا لیجئے تو مناسب ہے، فراغت ہو جائے گی، میں ابھی اور پانی بھر لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر جلدی سے اپنا گھڑا جانوروں کے پانی پینے والے حوض میں انڈیل کر چشمے سے پانی لا لا کر اونٹوں کو پلانا شروع کر دیا۔ وہ پیتے جاتے اور یہ لا لا کر حوض میں ڈالتی رہتی۔ تب کبھی تو اس قسم کی سادگی اور اخلاص سے مصروف تھیں اور نوارد تھیں۔ اس کے تمام حرکات و سکنات پر غور کر کے حیرت زدہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مراد پوری کی، کیونکہ جیسی لڑکی میں چاہتا تھا ویسی یہی معلوم ہوتی ہے، اور کچھ عجب نہیں کہ جب اللہ نے میرے منصوبے کو ظاہر کر دکھایا تو وہ دلی آرزو بھی بدلانے کا سامان کر دے۔ غز جب اونٹ پانی پی چکے اور ان سے رفقہ کے اخلاق اور مہمان نوازی کی شریفانہ عادت کا پورا امتحان کر لیا تو ایک سونے کا زیور جس کا وزن 10 مثقال تھا نکال کر رفقہ کو دیا اور کہا، مہربانی کر کے میری طرف سے اسے قبول فرمائیے۔ رفقہ کے ہاں قیام۔ پھر پوچھا کہ آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کس کی بیٹی ہیں، اور آپ کے بزرگ باپ کا اس بستی میں کوئی مکان بھی ہے جس میں ایک رات کے لیے میں قیام کر سکوں؟ رفقہ نے مسکرا کر نہایت ہی نرم لہجے میں کہا، جناب میں ملکہ کی پوتی ہوں اور میرے باپ کا نام بطویل ہے۔ ہمارے یہاں مہمان کی ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، آپ ضرور چلیے اور ہمارے یہاں جب تک دل چاہے ٹھہریے۔ خدا نے چاہا تو کچھ تکلیف نہ ہوگی، میرے ماں باپ اور بھائی خدمت کریں گے اور میں بھی آپ کا حکم بجا لاؤں گی۔ آپ کا ہدیہ میں نے خوشی سے قبول کیا۔ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا غلام خوشی کے مارے سجدے میں گر پڑا۔ اسی وقت خدا کا شکر بجا لایا اور دل میں کہنے لگا، سبحان، تیری قدرت تو اپنے لطف و عنایت اور رحم و کرم کے بہتے دریا کو کبھی میرے آقا پر نہیں روکتا۔ ابھی راستے ہی میں تھا کہ مجھے اپنے آقا کے بھائی بندوں میں پہنچا دیا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ یہاں سے کامیاب ہو جاؤں گا اور بامراد ہو جاؤں گا۔ تیرا ہزار ہزار شکر ہے۔ اب رفقہ گھر پہنچی، اپنے ماں باپ کو ان باتوں سے آگاہ کیا اور اپنے بھائی سے کہا، بھائی جان معزز مہمان کو گھر لائیے۔ اسی وقت لابان کنویں کی طرف گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک معمر شخص اپنے اونٹوں کو لیے ہوئے کنویں کے قریب کھڑا ہوا ہے۔ لابان نے کہا، میرے معزز مہمان گھر چلیے، اب آپ کیوں کھڑے ہیں؟ میں نے آپ کے لیے کمرہ تیار کر رکھا ہے اور سب ضروری چیزیں موجود ہیں۔ ایک کمرہ آپ کے اونٹوں کے لیے بھی الگ خالق کر دیا گیا ہے۔ اب یہ مہمان تو رفقہ کے گھر میں داخل ہوا۔ لابان نے اونٹوں کو دوسرے گھر میں پہنچا کر چارہ اور گھاس دیا اور پھر اپنے مہمان اور اس کے دوسرے ساتھیوں کے پاؤں دھونے کے لیے پانی لا کر رکھا۔ جب یہ لوگ اس سے فارغ ہوئے تو لابان نے فوراً کھانا لا کر رکھا اور کہا، بسم اللہ کیجئے، کھانا حاضر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا غلام ایک اجنبی کے ساتھ یہ برتاؤ دیکھ کر حیران تھا۔ آخر اس نے جرأت کر کے کہا، میں جس خاص ضرورت سے گھر سے نکلا ہوں، جب تک وہ پوری نہ ہو جائے میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کیا آپ میری ابتدا سنیں گے اور قبول فرمائیں گے؟ لابان نے جواب دیا، فرمائیے۔ تعارف اور رشتے کی خواہش۔ مسافر نے کہا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا غلام ہوں جو بیر سبا میں مقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو بہت کچھ دیا ہے۔ خدا کی مہربانی سے اس وقت سینکڑوں بکریوں، گایوں، اونٹوں، خچروں کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چاندی، سونا، لونڈی، غلام، اولاد، غرض دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور وہ اپنے رب تعالیٰ کے شکر گزار فرما بردار بندے ہیں اور ایک بڑے مالدار مہمان نواز آدمی ہیں۔ انہیں نہ صرف دولت بلکہ نبوت کا درجہ بھی دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی عزت ہے جسے دنیا کے خوش نصیب بندے بھی کم پاتے ہیں۔ ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام نام کا ایک سعادت مند نوجوان بیٹا بھی ہے۔ اس کے نام اپنا سارا مال و متاع انہوں نے لکھ دیا ہے، لیکن اس ملک کے رہنے والوں سے وہ کچھ خوش نہیں، نہ وہاں کی طرز معاشرے پسند کرتے ہیں۔ مجھے قسم دے کر کہا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے میرے وطن یا میرے خاندان سے کوئی لڑکی لاؤ، لیکن کنانیوں میں جن میں وہ رہتے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی ہرگز منظور نہیں۔ چنانچہ میں اپنے مقصود کی تلاش میں گھومتا پھرتا جب اس چشمے پر پہنچا تو دیکھا کہ لڑکیاں پانی بھرنے چلی آ رہی ہیں۔ اس وقت دماغ میں یہ بات پیدا ہوئی کہ جو لڑکی مجھے اور میرے اونٹوں کو پانی پلائے گی اس سے میں کہوں مجھے بھی پانی پلاؤ۔ جواب میں وہ کہے تم بھی پیو، تمہارے اونٹ بھی، بس میں سمجھ جوں گا کہ یہی وہ لڑکی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی بنانا چاہا ہے۔ اس کے بعد اس نے وہ سب باتیں لابان سے کہیں جو کنویں پر رفقہ اور خود اس کے درمیان میں پیش آئیں۔ پھر کہا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اچھے راستے لگا دیا۔
ممکن ہے کہ میں اپنے آقا کے بھائی کی بیٹی اس کے پیارے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے لے جا سکوں۔ بس اگر آپ لوگ میرے آقا کے ساتھ حسن سلوک اور امانت داری سے پیش آئیں اور میرے ساتھ احسان فرمانا چاہیں تو کچھ میں مانگتا ہوں، مجھے دے دیجئے۔ یہ دراصل آپ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امانت ہے، آپ میرے حوالے کریں تو بہت خوشی کی بات ہے، ورنہ میں آپ سے کسی اور جانب کوچ کروں گا۔ رشتے کے لیے رضامندی۔ لابان اور بتویل پہلے تو کچھ سوچ میں پڑ گئے، پھر کہا کہ یہ حسن اتفاق تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی پیش آ گیا ہے، اب ہم کو بھلا برا کہنے کے مجال نہیں۔ رفقہ تمہارے سامنے موجود ہے، اگر یہ جانا پسند کرے تو اسے لے جاؤ، شاید تمہارے آقا کی بہو ہونے کی صلاحیت اس لڑکی میں ہو، اب ہمیں روکنے کا کچھ اختیار نہیں، غالباً اسی میں کچھ بھلائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غلام نے اسی وقت عاجزی کے ساتھ اپنا سر زمین پر رکھ دیا اور سجدہ شکر ادا کر کے بہت سا سونا چاندی اور ایک بھاری جوڑا نکال کر رفقہ کے آگے رکھ دیا، پھر اور چند تحفے اس کے بھائی لابان اور اس کی ماں ملکہ کی خدمت میں پیش کیے، جو شکریہ کے ساتھ قبول ہوئے۔ پھر سب نے اطمینان سے کھانا کھایا اور رات وہیں گزاری۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غلام نے کہا کہ اب مجھے اجازت دیجیے کہ آپ سے رخصت ہو کر اپنے آقا کی خدمت میں روانہ ہو۔ میزبانوں نے جواب دیا کہ ہمیں کچھ انکار نہیں، لیکن خوشی یہ ہے کہ 10 روز لڑکی ابھی یہیں رہے۔ مسافر نے کہا کہ اب آپ لوگ مجھے ذرا بھی نہ روکیے، اللہ تعالیٰ نے میرا سفر مبارک کیا ہے، واپسی بھی مبارک اور جلدی ہونا چاہیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا ہم لڑکی سے پوچھتے ہیں۔ چنانچہ رفقہ کو بلا کر اس سے پوچھا کہ تمہیں اس اجنبی کے ساتھ جانا منظور ہے، اور تو ایک معزز دولت مند نبی کی بہو ہونا پسند کرتی ہو؟ رفقہ نے بہت خوشی سے کہا ہاں، میں ابھی جاتی ہوں اور جانے کے لیے تیار ہوں۔ عزیزوں نے رفقہ کو خدا کی امان میں دیا اور یہ کہہ کر غلام کے ساتھ رفقہ کی خدمت گار کو بھی اس کی ہمراہی رخصت کیا۔ اب یہ سب لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر بیر صبا کو روانہ ہو گئے۔ رفقہ سے نکاح۔ ایک روز شام کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام بطور تفریح گھر سے نکلے اور بیر الحی کی راہ میں وہ سیر کر رہے تھے۔ انہیں دور پر کچھ غبار سا نظر آیا، انہوں نے میدان کی جانب بڑھ کر غور کیا تو چند اونٹ اسی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ رفقہ اور اس کے ہمراہی بھی ادھر ادھر نظر دوڑاتے اور میدانوں کی ہوا کھاتے چلے آ رہے تھے کہ رفقہ کی آنکھیں حضرت اسحاق علیہ السلام سے چار ہوئیں، دیکھا کہ وہ ادھر ہی چلے آ رہے ہیں۔ رفقہ نے اونٹ پر سے اتر کر غلام سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہیں جو کھیت سے ہماری ملاقات کو چلا آ رہا ہے؟ اس نے کہا یہی ہمارے آقا زادہ ہیں۔ رفقہ نے یہ سنتے ہی شرما کر چہرے پر نقاب ڈال لیا۔ اتنے میں حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اس قافلے تک پہنچ گئے اور غلام نے بڑھ کر آپ سے ملاقات کی اور تمام ماجرا سنایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سارا قصہ سن کر بہت خوش ہوئے اور خوشی خوشی رفقہ اور تمام ہمراہیوں کو اپنی ماں کے خیمے میں لے آئے اور حسب قاعدہ دونوں کا نکاح ہو گیا۔ رفقے کے اخلاق اور دیگر اوصاف کی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس نے یہاں بھی اپنی فطری لیاقت سے کام لیا اور بہت جلد سارے گھر خاص کر حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا بنا لیا، اور رفتہ رفتہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت رفقہ سے اس قدر محبت ہو گئی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ایک بے بہا نعمت سمجھنے لگے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا تمام مال و اثاثہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو سونپ دیا۔ تھوڑے دن کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی برکت عطا فرمائی اور دینی دنیاوی حیثیت سے ان کو ایک خوش قسمت آدمی بنا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت رفقہ سے بہت محبت تھی، کیونکہ وہ بے حد خوبصورت، ہنرمند، فرمانبرداری اور خوش ادا عورت تھیں، لیکن باوجود ان تمام اوصاف کے بانجھ ہونے کا ایک بہت بڑا عیب بھی تھا۔ جب ان کے نکاح کو 19 برس گزر چکے اور کوئی اولاد نہیں ہوئی تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے نماز حاجت پڑھی اور اولاد کے لیے دعا مانگی۔ تھوڑے دن کے بعد ہی حضرت رفقہ حاملہ ہوئیں اور مدت حمل گزرنے کے بعد ان کے بطن سے 2 بیٹے حضرت یعقوب اور ایس جڑواں پیدا ہوئے۔ پیدائش کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہاتھ ایس کی پیٹھ پر رکھا ہوا تھا۔ ایس ایک شکاری اور جنگلی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نیک مزاج اور اپنے خیموں میں رہنے والے آدمی تھے۔ ماں کو اپنے چھوٹے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اور باپ کو ایس سے زیادہ محبت تھی۔ بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بصارت زائل ہو گئی تھی، ہر وقت اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تھے۔ ایک روز شکار کا گوشت کھانے کو جی چاہا تو ایس سے فرمایا کہ تم صبح اٹھ کر شکار لاؤ اور خوش مزہ بھون کر مجھے کھلاؤ۔
گوشت کھانے کو میرا دل چاہتا ہے، میں تمہارے لیے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ ادھر ایس تیر و کمان لے کر اپنے باپ کے حکم پر جنگل کی طرف دوڑے۔ ادھر حضرت رفقہ نے یہ سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اپنی بکریوں میں سے 2 عمدہ بچے پکڑ کر لے آؤ اور اپنے باپ کے لیے ان کی پسند کا مزیدار کھانا تیار کر کے ان کے سامنے لا کر رکھو تاکہ وہ اپنی وفات سے پہلے اپنے رب سے تمہارے لیے برکت کی دعا کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ایس بڑے بڑے بال والے ہیں اور میرا جسم بے رواں ہے اور وہ مجھے پہچان لیں گے تو برکت کے عوض مجھ کو ملامت کریں گے۔ رفقہ نے کہا بیٹا ملامت میری سر آنکھوں پر ہے، تم کھانا تو تیار کر لو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت اپنی مہربان ماں کے حکم کی تعمیل کی اور ایک فربا بچڑا ذبح کر کے اس کا گوشت پکا لائے۔ جب یہ لذیذ گوشت پک کر تیار ہو گیا تو حضرت رفقہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایس کی فاخرہ پوشاک پہنائی اور ان کے ہاتھوں اور گردن میں بھیڑوں کے بچوں کی کھال لپیٹ کر باپ کی خدمت میں بھیج دیا۔ برکت کی دعا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے خیمے میں داخل ہو کر کہا بزرگ باپ آپ کے حکم کی تعمیل میں شکار کا گوشت حاضر ہے، اٹھیے اور تناول فرمائیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا پیارے بیٹے آگے بڑھو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آگے آئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بدن پر ہاتھ پھیرا تو بال ایس کے جیسے تھے لیکن آواز حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ آپ نے متحیر ہو کر پوچھا تم کون ہو اور کیا لائے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں آپ کا پہلونٹا بیٹا ایس ہوں اور آپ کے حکم پر فوراً تازہ شکار کا لذیذ گوشت پکا کر لایا ہوں، اسے کھائیے اور جس برکت کا آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اس کے لیے دعا کیجیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کھانا کھا کر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے اسی وقت دعا کی۔ اس دعا کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذریت میں بکثرت لوگ نبوت و رسالت کے بلند مرتبے پر فائز ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت اسی خاندان میں رہی۔ اس کے بعد ایس شکار سے واپس آئے اور گوشت پکا کر باپ کے سامنے پیش کر کے کہا اب مجھے برکت کی دعا دیجیے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ پہلی بار ہیلا کیا گیا تھا۔ تب فرمایا اے بیٹے میں تو تمہارے بھائی کے لیے دعا کر چکا ہوں، وہ میرے لیے کھانا تیار کر کے لایا اور تمہارے نام سے مجھے کھلا چکا۔ یہ سن کر ایس کو مارے غصے کے تاب نہ رہی۔ انہوں نے قسم کھائی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مار ڈالے بغیر نہ رہوں گا۔ ماں کو جب یہ خبر لگی کہ ایس حضرت یعقوب علیہ السلام کا جانی دشمن ہو گیا اور قسم کھا چکا ہے کہ اپنے باپ کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مار ڈالے گا کیونکہ اس نے دھوکہ دے کر حصے کی برکت حاصل کر لی ہے، رفقہ نے فوراً ایس کے ارادے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو آگاہ کیا اور کہا کہ اے بیٹے اب میں کہتی ہوں کہ اسے سن اور اس پر عمل کر۔ اب تو میرے بھائی لابان کے پاس چلا جا جو ہیران میں رہتا ہے اور وہیں چند روز بسر کر۔ جب ایس کا غصہ اتر جائے گا اور جو کچھ ہوا ہے اس کا خیال ایس کے دل سے جاتا رہے گا تو میں وہاں سے تجھے بلا لوں گی تاکہ میرے ہاتھ سے ایک ہی دن میں دونوں عزیز بیٹے نہ جاتے رہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہجرت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ باتیں سمجھا کر رفقہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس گئیں۔ وہ آنکھوں سے معذور اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے یاد خدا کر رہے تھے۔ ان سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ کنعان کی بیٹیوں کے سبب میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس ملک کی لڑکیوں میں سے کسی کے ساتھ بیاہ کر لیا تو میری زندگی اجیرن اور کس قدر بے لطف ہو جائے گی۔ تم سمجھتے ہو کہ میں یہاں کی بیٹیوں کو بیانا کس طرح مناسب نہیں ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلا کر برکت دی اور تاکید کر کے کہا کہ میری یہ نصیحت ہے کہ قرآن لڑکیوں میں اپنا عقد ہرگز نہ کرنا۔ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے نانا بتویل کے گھر چلے جاؤ اور فدان ارم میں رہتے ہو، وہاں اپنے ماموں لابان کی بیٹیوں میں سے کسی کو اپنی زوجت میں لے آنا۔ یہ کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو کچھ دعائیں دے کر اللہ کے حوالے کیا اور جبران روانہ کر دیا۔ ایس کو جب یہ معلوم ہوا کہ میرے بزرگ باپ کو کنعان کی لڑکیاں پسند نہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے فدان ارم جبران اس غرض سے بھیجا ہے کہ وہاں اپنی شادی کرے، تب یہ اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور وہاں پہنچ کر اپنے چچا کی بیٹی مہلت بسمت سے نکاح کر دیا۔ لیکن قبل اس کے کہ بھائیوں میں صلح ہو اور حضرت یعقوب علیہ السلام واپس آئیں، رفقہ نے وفات پائی اور ہمیشہ کے لیے وہ اپنے دونوں بیٹوں سے جدا ہو گئیں اور انہیں مزروع میں دفن کی گئیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے مزارات ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بوقت ہجرت عجیب خواب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس دن شام کو روانہ ہوتے راستے میں ایک جگہ رات ہو گئی، ایک پتھر سر کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ خواب میں ایک سیڑھی دیکھتے ہیں
جو زمین سے آسمان تک بلند ہے، ملائکہ اس سیڑھی کے ذریعے آسمان سے اتر رہے ہیں اور واپس چڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام سے گفتگو فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں تجھے بابرکت بناؤں گا اور تیری اولاد کو بڑھاؤں گا، اور یہ زمین میں تجھے اور تیرے بعد تیری نسل کو دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیدار ہوئے تو جو دیکھا تھا اس سے بہت خوش ہوئے۔ آپ نے نظر مانی کہ اگر میں خیر خوشی سے اپنے گھر واپس آ گیا تو اس مقام پر اللہ عز و جل کے لیے عبادت گاہ تعمیر کروں گا، اور میری ملکیت میں جو کچھ ہوگا اس کا 10واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا۔ پھر آپ نے اس پتھر پر تیل مل دیا اور اس پر نشان لگایا تاکہ پہچان ہو سکے۔ آپ نے اس جگہ بیت ایل خانہ خدا رکھا، یہی وہ جگہ ہے جہاں بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کیا۔ بہوالا قصص الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔